ہوم ورک کی کاپیوں پہ عین اس جگہ گولی لگی جہاں بچپن کھیلتا ہوا سو رہا تھا۔ اس نیند کو ڈائری پر خصوصی نوٹ کے ذریعے واضح کیا گیا تھا۔ بندوق کی آنکھیں خاکی وردی کے کندھوں سے گر کر دوسری معمولی گولیوں میں گم ہو گئی ہیں۔ اگلے دن کا کام اس قدر زیادہ ہے کہ کتابوں کے گلے میں اٹکے حروف کسی بم کی آواز کے بغیر باہر نہیں آ سکتے۔ سفید و سبز یونیفارم قبروں تک پہنچنے کی آخری رکاوٹ ہے۔ ہمارے ملک کا جھنڈا سپاہیوں کے تابوت میں اتنا زیادہ خرچ ہو گیا کہ اب ہمارے بچوں کی لاش پر حب الوطنی اور بین ملنے کے لیے صرف جنازے کی تکبیریں بچی ہیں۔ جنازے کی تکبیریں چھین کر قبروں پر آویزاں کرنا اور مقتول بچوں کے سوگ میں رو کر قومی ترانہ پڑھنا مردہ خانوں کا بل دینے سے زیادہ اہم اور سستا ہے۔ کیوں آج کے دن ڈرائیور کی کوتاہی سے بچوں کی وین ماؤں کے سینوں کے اوپر اور بھاری کمبوٹوں کے نیچے سے گزر گئی؟ بنو انسان کے بچوں کی ڈرائنگز بنانے والے پینٹرز ہماری سرزمین کو چیرتے ہوئے کہاں نکل جاتے ہیں؟ سڑکوں میں جاتے جلوس کے بینرز پر چسپاں شہادت کیسے ہمارے ملک کی حدود عبور کرائی اور کلاس روم کے تختہ سیاہ پر پیوست ہو گئی؟ اسکول کی فہرست سے ماؤں کی گود میں باری باری گرتے ہوئے بچے اپنی ڈائری اسکول میں بھول جائیں گے۔ اسکول ڈائری پہ لکھی مختصر کہانی کوئی انسان نہیں سمجھ سکے گا۔ ایسی کہانیوں کو سمجھنے والا آخری بچہ بنو انسان کی پہلی معصوم لاش تھی، جو آج بھی کفن کے بغیر فاسلز سے زیادہ واضح ہو کر زمین میں دکھائی دیتا ہے۔ زمین کی گردش رکنے تک کہانی کو ڈی کوڈ کر لیا جائے گا۔ کہانی کو آج بھی ڈی کوڈ کیا جا سکتا ہے اگر زمین کسی بھدی شکل والے انسان کے چہرے کا داغ نہ ہو جسے اس نے داڑھی کے بالوں سے چھپا لیا ہے۔